اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها الحق العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها الحق العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تہتدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا سورہ آل عمران کی 103 آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری آیت ہے اور اس آیت کریمہ کی صرف ایک حصہ جو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، یعنی ڈونٹ بی ڈیوائڈڈ ان سیکٹس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور سبحان اللہ، آیت کریمہ بڑی ہر آیت میں ایک اعجاز ہے، ایک میریکل ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میسیجز ہوتے ہیں جو بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اخذ کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے سے کوئی اس کی تفسیر کریں، بلکہ قرآن بالقرآن، قرآن بالحدیث، پھر علماء کرام کے اقوال بعد میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ تم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، یعنی کئی اس کے معنی یہ حبل یعنی رسی، اللہ کی رسی، ایک ایسا ایک میٹافور اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے یہاں پر، یعنی حبل الرسن، جس سے بس چیزوں کو پکڑنے کو رسی کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حبل یعنی جو رسن یعنی جو رسی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے حبل العہد، وہ جو عہد تم نے دیا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کو تھام لو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے ایک عہد دیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ الست بربکم، جب دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے سوال کیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، یعنی تم جو کچھ بھی ہے، یعنی میرے جب احکامات تمہارے پاس آئیں گے تم اس پر پابجائی کرو گے، تم اس پر چلو گے، یہی تو عہد دے کر آئے ہیں۔ پھر دنیا میں پھر وہ عہد کو یاد دلایا گیا حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور جو حضور پاک سے پہلے جو دنیا میں تشریف لائے انبیاء ان کے ذریعے۔ پھر اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا سرکار پر، اب وہ عہد کو یاد دلایا جاتا ہے اولیاء اکرام علماء کرام کے ذریعے۔ قرآن کی آیتیں شاہد ہے، سرکار مدینہ کی احادیث شاہد ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا ذات پاک کے مصطفیٰ ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اور امام ترمذی نے نقل کی، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، انا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی اندھیرے سے جب نکلنا ہو تو اسی نور کا سہارا استعمال کیا کرو، کیونکہ قرآن تمہارے کو لیڈ کرے گا، راستے پر لائے گا۔ اللہ اکبر، بجائے یہ کہ ہم یہ گلی گلی در در کے نہیں پھرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تھام لو اور اس کے ساتھ تمسک رہو، ہمیشہ اس کے چمٹے رہو، یعنی اسی کی طرف پھر رغبت دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسری جو بات فرمائی ثم قال اہل بیتی، پھر میرا گھرانہ یعنی اہل بیتی، پھر اس کے بعد اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا یاد دلانے کے لیے۔ کوئی چیز کو زیادہ پریس کر جاتے تو سرکار اس کو 3 مرتبہ دہراتے
تاکہ وہ راسخ ہو جائے دل میں. اکثر ایک صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی جب بھی آپ ایک برادر بزرگ میرے کوئی تقریر کر رہے تھے اہل بیت کی طرح، تو کسی نے کہا ارے بھائی شروع ہو گیا ان کا، تو کیا بات ہے ہمارے دلوں میں ایسی نفرت کیوں آئی ہے؟ تو پتہ چلا کہ سم تھنگ از رانگ ود اس. اہل بیت کا نام آتے ایک دل پہ ایک پہاڑ سا آ جا رہا کسی کے، او ہی اسٹارٹڈ اگین. تو سمجھ جانا کہ کہیں نفرت تیرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکال، تباہ کر اسے. کسی نے ارے بھائی معلوم ہے اہل بیت کے بات یہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کونے میں کہیں شیطان بیٹھا ہے جو اس کو مٹانے کی ناجائز کوشش کر رہا، اور جس کو سرکار نے خود فرمایا تھا علی، فاطمہ، حسن، حسین کو لے کر ہاؤلائے اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت، اللہم ہاؤلائے اہل بیت. کئی مقامات پر اللہ اکبر احادیث بھرے پڑے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. پھر اس میں بیویوں کو بھی شامل کیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. تو یہ تمام کیا ہے ان کا معاملہ، اور اللہ کو یاد دلاتا ہوں. تو یہ کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جمیعا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پوری جماعت کے ساتھ سب کے سب ایک ہو جاؤ، ایک جماعت ہو جاؤ جب بات اللہ کی رسی کی آ جی. اور سرکار نے، اللہ کا ارشاد ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم فانتہوا. اللہ اکبر. جو اللہ کے رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جو اس سے منع کر دے اس کو چھوڑ دو. یہی ہمارا دین ہے. اس سے ہٹ کے ہماری دماغ نیچے عقل کا استعمال نہیں کر سکتے ہم. لاجک جو ملنا ہے ہمیں قرآن سے ملیں گی، اہل بیت سے ہی ملیں گی. اللہ اکبر. تو جماعت کی جماعت بن جاؤ. جب اللہ کی رسی کو تم ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ گے تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ آج کا تقاضا ہے کہ ہم بکھر چکے ہیں کئی چیزوں میں. اللہ اکبر. اور یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ من فارق الجماعت. ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اللہ اکبر. جب ابی ذر کا نام آتا ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری شخصیت. اللہ اکبر. ان کے متعلق ہمیں سیکھنا چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر اگر کوئی سچا ہے تو وہ ابی ذر ہے. اللہ اکبر. یہ اور بات ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ایک الگ ہے. بڑا ان کے بہرحال ان کی حالت تو سنانا مقصد نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. اور سننا چاہیے ان کے تعلق سے. ہمیں ملتا ہے کہ کیسے ڈٹ جاتے تھے حق کے مقابلے میں وہ. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ من فارق الجماعت شبرن، یعنی جو کوئی اپنی جماعت سے نکل گیا ایک بالشت، ایک اسپین بھی، اللہ اکبر، فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، یعنی اس نے اپنے گلے سے جو کیا بنا چاہیے قلادہ تھا، جو پٹا ہے، رسن جو ہے، اس کو اس نے نکال کے چھوڑ دیا. تو جماعتوں سے نکل گئے، ایک نئی جماعت بنا لیتی، نئی جماعت بنا لیتی، کسی کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، کوئی بریلویت کے نام پہ، کوئی دیوبندیت کے نام پہ، کوئی اہل بیت کے، اہل حدیث کے نام پہ. ارے بھائی جو جماعت تو سرکار دے کر گیا اس کو پکڑو نا. تم ایک نئی کیوں بنا کے تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے فرقے بن جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسجد کے اندر کئی فرقے بن جاتے ہیں. ارے وہ گروپ کا ہے، وہ گروپ کا. کیا ہو گیا؟ اس وقت ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں. اسی لیے جو مار کھا رہے ہیں یہی ہے. کلمہ کو تو بہت نظر آئیں گے آپ کو، ارے تم وہ ہے نا، ارے کھانا تو جوتی. اللہ اکبر. میں احمد آباد گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. تو حال میں کچھ رائٹس ہوئے تھے، کافی مسلمانوں کو قتل غارت بہت بے دردی سے مارا گیا تھا. تو ایک حتمی علی داتا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سجادے تھے، وہ مجھے لے کر پھر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پاشا بڑی تکلیف بات یہ ہوئی کہ جب مسلمان کٹ رہے تھے نا، تو تبلیغی جماعت کی، اہل حدیث، پھر بریلوی، پھر دیوبندی، ارے وہ کٹا کٹنے دو، ارے وہ کٹا کٹے. استغفراللہ. یہ ایسے حال تھا. لیکن الحمدللہ جو آستانے تھے شاہ عالم، محبوب عالم کے، اور بڑے بڑے جو آستانے، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا آؤ ڈزن میٹر. کیونکہ یہی طریقہ اولیاء اکرام کا رہا، یہی حضور غریب نواز کا رہا، یہ خواجہ نظام الدین الہی کا، یہی خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کا رہا، خواجہ حضرت داتا گنج. ہر ایک لے بھائی فرق رہو، اللہ کی مخلوق ہے تو، دیٹس اٹ. ایسا وہاں پر مذہب، ذات پات نہیں جا. اس کی ذات کی اہمیت تھی کہ اللہ کے ہاتھوں کا پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا عقیدہ وہ اپنی جگہ رکھو. اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو توڑا ہے. اب ایک حال میں ایک چھوٹی چھوٹی بات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ کسی بدبخت نے کہہ دیا، مردود نے کہہ دیا کہ وہ خطا پر تھیں جب حضرت ابوبکر کے پاس گئیں. نعوذ باللہ من ذالک. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، وعلیکم السلام، میری پارٹ آف مائی باڈی. اللہ اکبر. تو اب فاطمہ کی طرف سلام اللہ علیہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جزو بدن پر خطا کا اطلاق لگانا ہے. وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟
ارے ہمارے پاس تو دیوبند بریلی جو بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں یہ لوگ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم شریف میں جو نالین ہوتی ہے، جو سلیپر ہے، اس کو تو پہلے جوتی کہیں گے، جب جیسا آ گیا وہ نالین پاک ہو گئے وہ. اب اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے اندر خامی نکالے، تو متفقہ وہ کافر ہے، کیونکہ حضور کی ذات سے تمسک ہو گیا اس کا، اور اس کا مقام بلند ہو گیا. اللہ اکبر. نالین پاک کہتے ہیں، ہمارے سر کا تاج بن گیا. لوگ اب آج کل ٹوپیوں پہ وہ نشان لگا کے، کیونکہ ایک عزت ہے اس کی، کیونکہ ایک منسوب ہو گیا. اور یہ کمبخت نے ایسی بات کہہ دی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عضو کو، یعنی سرکار کا جو ناخن پاک ہے وہ بھی اگر نکل جائے تو وہ ہماری آنکھوں پہ رکھنا ہے. اللہ اکبر. اس کو بھی خطاوار نہیں کر سکتے، کہیں گا تو انسان اسلام سے نکل جائے گا. اور کہہ دیا وہ، اب اس کے اوپر ایک جماعت بن گئی ہے، اب فرقے بن گئے 2-3، ایک اس کی تائید کر رہے ہیں، ایک اللہ اکبر فتح، اور بڑے بڑے مولویاں بھی آ گئے اس میں. نعوذ باللہ اپنے ایمان کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ ایسے بٹ جاتے ہیں، تو بٹو مت. ارے بھائی جو میسج ہے اللہ اس کے رسول کا، کس کو تھامنے کے لیے کہا، اس کو چھوڑ کر تم گلی گلی در در پھر رہے ہو. اللہ اکبر. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا. فرقوں میں مت بٹو، بٹیں گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. کیوں کہ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے. یہ فطرتوں میں آ جاتی انسان. جسٹ ٹو ریکگنائز، جسٹ سے سم تھنگ نیو، دین یو گیٹ ریکگنائزڈ. میڈیا کور کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑا مشہور ہو جاتا ہے دنیا کے چند چیپ اپلاٹس کی خاطر. اللہ اکبر. اور مشہور ہو گیا بہت بڑا، لیکن اللہ کی نظروں میں بہت گر گیا. تو دنیا میں شہرت چاہتا ہے تجھے ملے گی، شہرت تجھے دولت چاہتا ہے تجھے ملے گی. اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر ایک کو، لیکن وہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے نا، انہیں بے نیاز ہوتا ہے ان چیزوں سے. اللہ اکبر. تو جس سے سم تھنگ نیو، ایک قوم تمہارے پاس ہو جائے گی. ارے کیا نئی بات بولا بھائی، آج تک کوئی نہیں بولے ایسی بات. ارے بھائی جو بولا انہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف بولا، یہ دیکھو وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اوکے آگے اللہ فرماتا ہے لست منہم فی شیء. تو کسی چیز میں، یعنی رسول اللہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو فرقے بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یعنی ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کیا کرتے تھے. دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان کو دیا. تو دنیا میں بڑی عزت کمایا تھا نا، دیکھ تیری کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. تیرا ٹھکانہ کیا ہے وہ دکھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ تمام چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے. اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے، 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ترجمہ پڑھتا ہوں. وہ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو. پاؤ پون آدائی حصہ نہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا نہیں. اللہ اکبر. اور تم سب اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور تیسری بات تفرقہ بازی نہ کرو، یہ فرقوں میں مت بٹو. یہ ایک محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے ہمارا فرقوں میں بٹنا. اللہ اکبر. اور 3 چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا، وہ کیا ہے؟ قیل وقالا، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے. وکثرت السوال، بات بات پہ سوال کرنا ہے. چیلنجنگ سم تھنگ. وائی اللہ تعالیٰ سیڈ دس، وائی رسول اللہ سیڈ دس، وائی کی بڑی بیماری ہے یہ. بس چیزیں ایسے سے تسلیم قبل کر لو. تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِضَاعَةِ الْمَاءِ، مال کا ضائع کرنا. unnecessary spending money on something that is not fruitful. اللہ آج کل بہت یہ گھر میں چھوٹی، خیر اچھی چیزیں گھر کو بڑھاؤ، لیکن ایسی ایسی چیزیں لاتے پھر بعد میں وہ بھول بھی جاتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. unnecessary ہم لا لیتے چیزیں. کوئی چیز خالی وہ دکان سے گھر کو لانے کی دیری رہتی، پھر اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. تو یہ چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ نئی نئی چیزوں فرقے بنے. سب سے پہلا جو فرقہ بنا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کا دور بڑا پیارا رہا. جیسے حضرت علی کا دور ہوا، وہاں سے فرقے بنے، اور آج تک فرقے بن رہے ہیں. آج تک فرقے بن رہے ہیں. جب سرکار نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اللہ اکبر. لیکن کیا ہوا؟ خلفاء راشدین سے پھر جنگ کی گئی، اور کرنے والے ایسے بھی. اللہ اکبر. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہم خیر وہ سبحان اللہ
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فاهلكوا، اللہ اکبر، فاهلكوا یعنی آپس میں اختلاف مت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ بات بات پہ اختلاف مت کیا کرو، بعض اختلاف بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے، بعض اختلاف تباہی کے لیے ہوتا ہے، کسی اننیسیسری اختلاف کرنا ہے۔ اچھا میرے مقابلے میں انہیں وہ بات کرتا، حالانکہ اس کی بات صحیح ہوگی لیکن میرے کو اختلاف کرنا ہے اس سے، یہ بیماری شیطانی چیز ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ کہ اسلام نام کیا ہے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، گیو گلیڈ ٹائڈنگز، یعنی جب تم ملے تو لوگ ملنے کے لیے پسند کرے کہ بھائی پھر کب ملنے والے ہیں اور اس کا انتظار ہو۔ اللہ اکبر، ولا نفرتیں مت پھیلاؤ، نفرتیں پھیلا رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اب یہ فرقے جو ہوئے ہیں اس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ میرے بعد سرکار نے اس کو، بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف بھی کیا، بعضوں نے حسن کیا کہا، بعضوں نے صحیح فرمایا۔ بہرحال حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی جیسے یہاں تک کہ ان میں سے اگر اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو میری امت میں ایسا شخص ہوگا جو اس فعل کا مرتکب ہوگا، نعوذ باللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 ملہ، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گیا تھا، 72 میں، اللہ اکبر۔ لیکن وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملہ، لیکن میری جو امت ہے، میری امت فرمایا، ایک تو وہ بھی ایک امت ہی ہے یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل ہے، لیکن میری امت میں 72 ہوں گے، 73 ہوں گے، 33 ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اللہ ملت واحد، سوائے ایک کے۔ تو اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ وہ ناجیہ کون ہے جو بچنے والے ہیں؟ سب کی فہرست میں کہاں جائیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے اصحاب ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اور ترمذی نے اور غالباً احمد وغیرہ نے بھی اس کو، امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ حدیث ہے۔ تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ لی کہ فرقوں میں بٹیں گے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے بڑے اختلافات پائیں گے میرے بعد، تو تم اس وقت میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ تو جس نے چھوڑا وہ تباہی میں آیا، جس نے ان سے جنگ کی وہ بھی تباہی میں آ گیا۔ تو ہم بیزار ہیں ان سے، اللہ اکبر۔ بے شک مولا کائنات سے حضرت فاطمہ، حضرت ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ اور طلحہ و زبیر نے جنگ کیا، لیکن جب ان کو احساس ہوا تو پلٹ گئے، توبہ کیا، تائب ہوئے۔ مالک نے کونین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کہ کاش مجھے رسول اللہ سے 100 بچے ہو جاتے اور سب کے سب مر جاتے تو مجھے اتنا غم نہیں تھا جتنا میں نے علی کے ساتھ جنگ کر کے کیا، کیونکہ سرکار نے پہلے ان کو پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تم ایک مقام پر پہنچو گے تو وہاں کے کتے بھوکیں گے اور وہ مقام اب ہوگا تو تم عائشہ خطا پر ہوگی، اللہ سرکار نے فرمایا۔ لیکن حضرت فاطمہ کے متعلق کبھی خطا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار نے ان کو بری کر دیا ہر چیز سے، کہ فرما دیا کہ یہ میری حصہ ہے، میری جان ہے، انہیں میری جان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی بات اور جس کے متعلق وہ تو کھلی ہو گئی، اب ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ نعوذ باللہ اب ہم نہیں کہیں گے کہ وہ ختم ہو گئی بات، اب اس کو لے کے آ کے اب پھر سے اب اس پہ فرقے بن رہے ہیں۔ پھر حضرت معاویہ کرے، انہوں نے غلطی کی، بے شک غلطی کی، اور انہوں نے مولا علی سے جنگ کی، اور یہی نہیں بلکہ ان پر تبرہ بازی کی۔ مسلم شریف کی حدیثیں بھرے پڑے۔ اب اس کے بعد خاموش رہو، اب اس کو مسئلے کو کھرو دو نہیں، مگر کیا کرے لوگ ضعیف حدیثیں، بلکہ ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع جس پر سرکار لعنت بھیجیں، جو میری طرف بات کو غلط کو منسوب کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ لیکن ایسی منسوب کر کے نعوذ باللہ مولا علی کے مقابلے میں لے کے آ کے ان کو علی معاویہ بھائی بھائی، کیسا ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی علی بھائی بھائی ہو سے علی معاویہ بھائی نہیں، اور علی کے غلاموں میں سے ہو سکتے ہوں تو بہت بڑا اعزاز ہے ان کے، اللہ ہو۔ یہ عقیدت نہیں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں جذبات میں آ کے یہ فیصلے نہیں کرنا ہے بلکہ حقیقتوں کو دیکھنا ہے۔ اور مال علیہ اصحابی جو سرکار فرمائے میرے کو اور میرے صحابہ کو، اب صحابہ کون ہیں؟
ان کی بڑی فہرست ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت تک جو مومن رہے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت کا لیبل دیا، پھر بعد میں جو آئے وہ بھی صحابی رہے، لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا مقام ہے۔ تو زیادہ تر ہمیں جو فالو کرنا ہے وہ ایسے صحابہ کو کرنا ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ کئی احادیث ہیں، قرآن میں بتا دیا ہے کہ کرۃ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، یعنی صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کے دل سے کفر کو، فسق کو، ہر برائی کو ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جیسا کہ ولید بن عتبہ ہے جو بنو امیہ سے ہے، یہ ابو سفیان وغیرہ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، بنی غالباً مستلق ہے وہاں پر بھیجایا، وہاں سے صدقہ و جو زکوٰۃ ہے کلیکٹ کرتا، کہ ایک سسٹم تھا۔ وہ وہاں گئے تو لوگ کیا کریں معلوم ہے، وہاں کے لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، تو انہوں سمجھے کہ ارے ان کا قتل کر دیں، جلدی سے پلٹ کے وہ سرکار کے پاس آیا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں تو میرے قتل کے در پہ تھے، میں اپنی جان بچا کے آیا۔ تو صحابہ بڑے جلال میں آ گئے، ایسا کیسا؟ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ حضرت خالد بن ولید جب وہاں گئے بنی مستلق، تو وہاں پر تو وہ تو ویلکم ہو رہا تھا، وہاں پر اذانیں ہو رہی تھی، اور کہا کہ ہم ویلکم کرنا چاہتے تھے، وہ چلے گئے۔ تو پھر وہ خیر جو بھی تھا کلیکٹ کیا، پھر سرکار کے پاس لائے، اور سرکار کے پاس آ کے یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو ان کو ویلکم کر رہے تھے، اور یہ غلط فہمی میں آ گئے تھے، کیونکہ بنی مستلق سے اور بنی امیہ سے اختلافات رہے، تو انہوں نے سمجھا شاید میرے کو قتل کر دیں گے، غلط فہمی۔ تو تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اے تمہارے پاس کوئی فاسق آ کے کوئی خبر دے، فتبینوا، اس کی اچھی چھان بین کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دو، پھر تم بعد میں اس کو پچھتاوے کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بھی تو صحابی تھے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فاسق ہے، اب اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ وہ بھی صحابی، تو وہ جو بعد میں آئے ان سے غلطیاں ہوئے ہیں، تو وہ ان کو فالو کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ جو پہلے آئے تو ان سے کوئی اختلافات نہیں، یہ ہمارا ایک معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تمام فرقوں کے متعلق میں نے پچھلے کہا تھا کہ یہ جو فرقے ہیں اسلام میں بنے ہیں، تفترق امتی، جو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب نار میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو اب وہ کیا رہیں گے؟ دخول فی النار ہے یا خلود فی النار ہے؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا صرف داخل ہو کے نکل جائیں گے؟ تو کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ میری امت میں فرق، تو وہ لوگ داخل ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو نکال دیا جائے گا، پھر جنت میں لے کے آ جائے گا۔ اس سے پہلے غالباً میں نے عرض کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک کو دائمی جہنمی نہ سمجھے ان کو، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، اگرچہ کہ کفار بھی رسول اللہ کی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے اور ہم امت اجابت ہے۔ اور یہ حدیث کی پہلے میں سرکار نے فرمایا تھا نا کہ پچھلی جو امتیں ہیں تو وہ بنی اسرائیل کی یہود و نصارہ کو الگ کر دیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ امت محمدیہ ہے، اس میں 73 فرقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دے دیا کہ قرآن کو پکڑو، نبی پاک ہے، ان کی سنتیں ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو تھامے رہو۔ صحابہ کا ایک دور تھا چلا گیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چلنا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنتوں پہ چلو، حضرت ابی ذر غفاری کی سنتوں پہ چلو، ایسے جو عشرہ مبشرہ جن کو کہا گیا ان کی سنتوں پر چلو، یہ ان کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو فرقے بن رہے ہیں، اللہ ان فرقوں سے ہمیں نجات دے، اور ہمیں اس فرقے پہ ڈال میرے ماں، اس راستے پہ چلا میرے مالک جس پر چل کر تیری رضا کو پا جاتے ہیں، جس کا قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامنے کے تعلق سے یا اللہ کہ ہم اس کو ہمیشہ تھامے رہیں، اور دنیا اور آخرت میں وہ ہمارے ساتھ رہے، آمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔